اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، کتاب الجہاد۔ غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی فضیلت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی، پاس بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، یعنی غلاموں کے ساتھ، ان سب سے اچھا سلوک کرو۔ سورہ نساء آیت 36۔ فائدہ: آیت میں ان تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کا حکم ہے، انہی میں غلام باندی بھی ہیں جنہیں قرآن نے ما ملکت ایمانکم، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، اس سے تعبیر کیا ہے، اور امام صاحب نے اسی مناسبت سے اس آیت کو یہاں بیان کیا ہے۔ حضرت معروف بن سوید رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ نے ایک جوڑا پہنا ہوا تھا اور ان کے غلام کے جسم پر بھی ویسا ہی جوڑا تھا۔ میں نے اس کی بابت ان سے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا اور اس کو اس کی ماں کی نسبت سے شرم دلائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر ابھی جہالت کا اثر ہے، وہ تمہارے انسانیت یا دین کے اعتبار سے بھلائی اور تمہارے خدمت گزار ہیں جن کو اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا بھائی ہو اس کو اسی میں سے کھلائے جو خود کھاتا ہے اور اسی میں سے پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور ان پر ان کی طاقتوں سے زیادہ کاموں کا بوجھ نہ ڈالو، اگر تم انہیں ایسے کام سپرد کرو تو ان کی مدد کرو۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس میں غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی وضاحت فرما دی گئی ہے کہ یہ سلوک اس طرح کیا جائے کہ جو خود کھاؤ پہنو ویسا ہی انہیں بھی کھلاؤ اور پہناؤ، یا انہیں بھی ان کی خدمت کا اتنا بدلہ دو کہ وہ بھی تمہاری طرح اچھی خوراک اور لباس کا انتظام کر سکیں، کیونکہ انسان ہونے یا دین کے وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، ان کی انسانی ضروریات بھی تم سے مختلف نہیں ہیں۔ غلاموں کی بابت اسلام کی اس ہدایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے مجبور انسانوں کی ہمدردی پر بہت زور دیا ہے۔ اس کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ عام ملازمین اور نوکر چاکروں کے ساتھ بھی ہمدردی اور بھائی چارے کا معاملہ کرنا ضروری ہے اور کرنا چاہیے۔ ان کی حیثیت اگرچہ غلاموں سے الگ ہے، لیکن مجبوری اور ماتحتی میں یہ غلاموں سے ایک طرح کی سمانتا رکھتے ہیں۔ ملازمین اور مزدوروں پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈالا جائے جسے وہ برداشت نہ کر سکیں۔ اگر کبھی ایسا کوئی کام کریں یا ان سے لیا جائے تو ضروری ہے کہ اس میں ان کا ہاتھ بٹایا جائے۔ حسب و نسب پر فخر کرنا اور دوسروں کو اس کی بنیاد پر طعن و تشنیع کرنا یہ جہالت کا طریقہ ہے جسے اسلام نے آ کر ختم کیا۔ مسلمانوں کو اب اس جاہلیت سے بچ کر رہنا چاہیے۔ افسوس ہے کہ جاہلیت والا یہ طریقہ مسلمانوں نے پھر اپنا لیا ہے اور ان میں بھی نسبی گھمنڈ عام ہے اور اس کی بنیاد پر دوسروں کو تجھتا اور نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اسلام نے یہ ہدایات دیکھ کر یہ صحیح معنوں میں انسانی برابری کا اہتمام کیا ہے۔ یہ صرف مزدوروں اور کمزور ورگوں کو اکترت ہونے اور پونجی پتیوں کے خلاف سنگٹھن بنانے کا آواہک نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے ورگوں میں نفرت پھیلتی ہے جو سماج کی شانتی کو برباد کر دیتی ہے، بلکہ اسلام تاجر اور خریدار، غلام اور مالک اور نوکر دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی، ہمدرد اور سہیوگی اور دکھ بانٹنے والا بننے کی تلقین کرتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے انسانی حقوق کی ادائیگی کی تلقین کر کے دونوں ورگوں کو پیار و محبت کے ساتھ رہنے کا سبق دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں غر و فضل کا پیمانہ دولت اور دنیاوی سادھنوں کی کثرت نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ایمان و تقویٰ ہے، جس سے غریب سے غریب آدمی بھی مال مال ہو سکتا ہے اور ایک امیر سے امیر انسان محروم رہ سکتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔